اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے۔ یہ سورہ زمر کی 30 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں ان کافروں کی جو تمنا تھی کہ جب دیکھ رہے تھے کہ اسلام خوب پھل پھول رہا ہے اور پنپ رہا ہے، اب دشمنی دیکھی نہیں جا رہی تھی، تو اس طریقے سے جیسا دنیا میں بھی لوگ کسی کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ترقی کرتے جا رہا ہے تو اس کی موت کی تمنا، یہ مر جائے تو اچھا ہے کہتے ہیں، ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تمنا رکھتے تھے وہ کفار مکہ، کہ یعنی اس انتظار میں تھے کہ آپ کی حیات مبارکہ ختم ہو جائے تو پھر سارا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنے نبی کو بھی بلائیں گے اپنے پاس، اور پھر تم کو چھوڑیں گے کیا، تم کو بھی بلائیں گے، سب کو آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، یعنی سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے، ذات مبارکہ کے اور اکرام والی ذات جو عظمتوں والی ہے، سب کے سب مر کر جائیں گے، یہاں سے کوئی نہیں بچے گا۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے پروردگار کے سامنے اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے، اور پھر وہاں پر آنے کے بعد ہم تم سب کو جتلا دیں گے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون، ان اللہ لا یہدی من ھو کاذب کفار، فرمایا ایک مقام پر سورہ زمر ہی میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم تمہارے بیچ جو اختلافات دنیا میں تم کر رہے تھے، ان سارے اختلافات کے فیصلے بروز قیامت کر دیں گے۔ جو کچھ بھی تم آج کر رہے ہو یہ شرک و توحید کی باتیں، تو کون توحید پر ہے، کون سچائی پر ہے اور کون شرک پر ہے، کون باطل پر ہے، یہ سارے فیصلے ہمارے پاس آنے کے بعد ہوں گے، اور اس وقت تم اپنے تمام مقدمات ہمارے سامنے پیش کرو گے، ہم اس کے مطابق تمہارے درمیان فیصلے فرما دیں گے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں بنائے، اور جب سچی بات اس تک پہنچ جائے تو اس کو چھٹلا دے، کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، بہتان باندھے۔ کون سے جھوٹ؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لوگ بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرتے تھے اور بیوی تجویز کرتے تھے، اور ان کے ساتھ اوروں کو بھی شریک بتاتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ساجدار بھی ہیں ان کی حکومت میں اور ان کے ساتھ کام کرنے میں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں باطل ہے، اس کا کوئی یعنی سچ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایسا بہتان لگاتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات دے کر رکھ دے ہیں، اور فلاں فلاں کو اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور بیوی بنا لی، یہ سب کے سب غلط باتیں ہیں۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور پھر انہیں اسلام جو دین حق ہے وہ جب ان کے پاس آیا تو اس کو انہوں نے نہیں مانا اور اس کو جھوٹ کہا۔ یعنی اسلام کے تعلق سے تو یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی جو ہے سچا دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا تو پھر وہ ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ دین اسلام میں توحید ہے، سوائے دین اسلام کے کسی اور مذہب میں آج توحید برقرار نہیں ہے، اور پھر اس میں احکامات ہے، فرائض ہیں، محرمات سے اجتناب ہے، اور خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں، جو اس کو مان کر تسلیم کر چل رہے ہیں، اور جو اس کو نہیں مان رہے ہیں، جو کفار ہیں، ان کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ یہ تمام باتیں باعث بعد الموت کا عقیدہ ہے، اس میں یہ سب کچھ اسلام میں ہے۔ اس کی سچائی کو اگر کوئی نہیں مان رہا ہے، یعنی اس سے انکار کر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم اور جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ایسے ظالموں کے لیے کیا کہنے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے ان کا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو سچی بات لے کر آئے، کون لے کر آئے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین اسلام کو لے کر آئے، اللہ کی شریعت کو لے کر آئے، ان کو نہیں مان رہا ہے کوئی۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور پھر بعض مفسرین کا
خیال ہے کہ اس کے علاوہ جو تمام مومنین ہیں وہ بھی جو ہے اس میں شامل ہیں، جو قیامت تک جو تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی جو کتاب ہے قرآن کریم اس کو اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو لوگوں کے سامنے ہدایت کے لیے پیش کرتے ہیں، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ ان کا جو انکار کریں گے وہ بھی جو ہے چھوٹے ہیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ وَصَدَّقَ بِهِ، اور پھر اس کے بعد جس نے سب سے پہلے اس کو سچ مانا وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب دین اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو مردوں میں سب سے پہلے ماننے والے، اس کو سچائی کو تسلیم کرنے والے جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ان کو صدیق اکبر کا لقب دیا گیا۔ انہیں سچے، سب کو جو ہے سچ ماننے والے، اللہ کے نبی کی بات کو سچا تسلیم کرنے والے سب سے پہلے دنیا میں جو ہے وہی تھے۔ اس کے بعد عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر انہیں بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت حارث بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب کے سب یعنی سب سے پہلے لوگ تھے اسلام میں آنے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا تسلیم کرنے والے۔ اس میں صدیق اکبر کا ذکر ہے، اور جو بھی اس بات کو مانیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو تسلیم کریں گے اور اس پر مان کر اس پر ایمان لائیں گے وہ بھی جو ہے سچے تسلیم کیے جائیں گے۔ اولئک هم المتقون، اور پھر فرما دیا گیا یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈر کر پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اس حقیقت کو مان لینے کے بعد ان کے لیے اپنے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ نیکوکاروں کا اصطلاح ہے لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے اعمال مٹا دیں گے جن کے وہ مرتکب تھے، اور بہترین جزا دیں گے نیک کاموں کی جو کیا کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان کر اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ رکھے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کی خواہش ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ، ان کے رب کے پاس، عند ربہم، کیا کیا ہوگا؟ دنیا کی کامیابیاں بھی ہوں گی اس میں، اور آخرت کی کامیابیاں بھی ہوں گی، اور جنت بھی ہوگی، اور جنت کے سارے انعامات بھی ان کے لیے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، ان کے درجات بلند فرما دیں گے۔ یہ تمام چیزیں ان کے لیے تیار ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا مانا تھا اور تسلیم کیا تھا، اور اللہ کے احکامات کی پیروی انہوں نے کی تھی۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے ایسا ہی جزا ہم دیتے ہیں محسنین کو۔ محسنین کسے کہتے ہیں؟ محسنین کا لفظ کئی ایک مقامات پر قرآن میں آیا ہے، جہاں جہاں پر جنت کا تذکرہ آتا ہے اور نعمتوں کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر متقین کا لفظ بھی آتا ہے اور محسنین کا لفظ بھی آتا ہے۔ محسن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے والا اور احسان کے درجے میں کرنے والا اور نیکی کرنے والا، لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک کرنے والا، بہترین رویہ اختیار کرنے والا۔ اور اس کا سب سے اچھا مطلب تو حدیث جبرائیل میں ہے۔ حدیث جبرائیل ایک طویل حدیث ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر امت کو تعلیم کی خاطر کئی ایک سوالات کیے۔ اس میں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، بہت سے سوالات کیے تھے۔ یعنی قیامت کے تعلق سے بھی سوال کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جا رہے تھے۔ صحابہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت جبرائیل آ کر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سوالات کر وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی شخص ہے جو یعنی سوال کر رہا ہے آپ سے اور آپ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو ایک سوال اس میں یہ بھی تھا کہ احسان، یعنی احسان کیا ہے انہوں نے پوچھا تھا۔ تو احسان کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تھی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم اللہ کی عبادت ایسا کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی ایسی عبادت تم اللہ کی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تصور اگر تم نہیں لا سکتے اپنے آپ میں، یہ بہت ہی بڑا اور اونچا درجہ ہے، تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی تمہارے سارے اعمال اور تمہاری ساری عبادتیں اور تمہارے سارے احوال، جو معاملات جو تم کرتے ہو صبح سے شام تک، وہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ تمہارے پاس تصور ہونا چاہیے تمہارے سارے اعمال میں، عبادتوں میں اور سب معاملات میں۔ تو اگر یہ تصور ہمارے پاس آ جائے گا تو اندازہ لگائیے کہ ہمارے عمل جو ہے کتنے اچھے ہوتے جائیں گے، خود بخود اچھے ہوتے جائیں گے۔ ہم ذرا سا جو ہے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہیں پر کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے، یعنی ہمارے پاس کہیں پر کیمریز لگے ہوئے ہیں، وہ جو ہے ہماری ریکارڈنگ چل رہی ہے، تو ہم کتنا یعنی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہمارے پاس یہ تصور، یہ یقین کی حد تک پہنچ جائے گا کہ ہمارا اللہ، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمارے عمل یقیناً اچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ احسان کا درجہ ہے۔ اس احسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان فرمایا اور اس کا جواب دیا تھا کہ احسان کے بدلے میں احسان کسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا تھا کہ یہ احسان ہے۔ تو ایسے احسان والی عبادت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتی کہ غفلت والی عبادت، بس آئے اور کھڑے ہوئے اور چلے گئے، یا کسی بھی کام میں یعنی غفلت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ نہیں، ایسی عبادت نہیں، ایسا معاملہ نہیں، ایسا عمل نہیں، بلکہ ایسا عمل جو بالکل دل لگا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور ایسے انداز میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو معبودان باطلہ سے ڈراتے ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا تجویز کر رکھے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ تعالیٰ جسے گمراہی میں پڑا رہنا دے، پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے اس کے شان نزول کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کفار اور مشرکین ڈرایا کرتے تھے اللہ کے علاوہ دوسروں سے نے، اور اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس میں اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، اور دیگر مومنین بھی ہیں جن کو کفار اس قسم سے ڈراتے ہیں۔ تو اس کے شان نزول میں بھی یہی بات تھی کہ اگر آپ لوگ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑیں گے اور ان کی بے عزتی کرنا نہیں چھوڑیں گے، ان کی بے ادبی کرتے رہیں گے، تو پھر ان کا عتاب آپ لوگوں کے اوپر نازل ہو جائے گا، یعنی ان کے عذاب کا جھٹکا آپ کے اوپر آئے گا، وہ خفا ہوں گے اور آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ ان کا قول تھا کفار کا، یعنی ڈرایا کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کافی ہے، تمہارے یعنی ہمارے بندے کے لیے ہم جو ہے کافی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام کے مقابلے میں کافی ہے جو تمہارے لیے وہ لوگ تجویز کر رہے ہیں، جو تم کو ڈرا رہے ہیں اللہ کے غیروں سے۔ ایسا ہی دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں بہت سے لوگ آج کوئی اگر حق پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور سچائی پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی ایسے ہی کام کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شرکی اعمال، گناہوں کے کام، حرام کاموں کو کرنے کے لیے اسے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم فلاں کام نہیں کرو گے تو وہ یعنی فلاں لوگ تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تم جو ہے یعنی ایسے جذبات میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں کچھ کہہ کر، کہیں پر کچھ کہہ کر، کہیں پر جو ہے کچھ افسروں کا، کچھ بڑے بڑے لوگوں کا جو ہے نام لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ناراض ہو جائیں گے تم سے، تم یہ کام کر لو، تم ان کے محتاج ہو، تم پر جو ہے غضب نازل ہوگا اور تمہیں جو ہے وہ نقصان پہنچا دیں گے، تم کو جو فائدے دے رہے ہیں وہ سب روک لیں گے۔ یہ تمام باتیں آج بھی کرتے ہیں لوگ، ان لوگوں کو ڈراتے ہیں اور گناہ پر آمدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، احکام الہیہ کے خلاف کرنے کے لیے ان کو آمدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم کر لے اور ارادہ کر لے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے سلسلے میں کسی کی پرواہ اگر نہیں کرے گا تو پھر اللہ کی امداد، اللہ کی مدد اس کے لیے آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے کے لیے میں کافی ہوں، اور اس کی مدد کرنے کے لیے اس کا حامی اور ناصر میں ہوں۔ جب اس کا حامی اور ناصر میں ہوں تو پھر کوئی جو ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس میں یہی بات کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، جبکہ آج بھی ایسا ہی کیا جاتا تھا اور اس زمانے میں بھی ایسا ہی کیا جاتا تھا،
ڈرایا جاتا تھا لوگوں کو کہ تم یہ کام کر لو، فلاں کام کر لو، اللہ کی نافرمانی کرو، کیونکہ آج تم اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تمہارے مددگار ہیں، اور اگر وقتی طور پر تمہیں کچھ نقصان نظر آتا بھی ہے تو پھر آئندہ ہم جو ہے تمہیں فائدہ دینے والے ہیں۔ تمہیں جو ہے عارضی طور پر ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن آئندہ ہم تمہارا جو ہے بھلا ہی بھلا کریں گے، تم اگر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے اور احکام الہیہ کی پابندی کرنے کی کوشش کرو گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے، جسے گمراہی میں پڑا رہنے دے، اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر قادر نہیں ہے؟ ان دونوں آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہتے ہیں، جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو گمراہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں مانگتا اور جو ایسے کام نہیں کرتا، تو پھر اسے جو ہے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، انتقام لینے پر قدرت رکھتے ہیں، وہ اپنے بندوں کو جو بھی ستائے گا، جو تکلیفیں پہنچائے گا، اس کی مدد کرنے پر قادر ہیں، اور اس کی مدد کے سلسلے میں وہ لوگوں سے انتقام لے سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔